یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب پانی کے پمپ نئے نئے آئے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ لگوا رہے تھے۔ گاؤں میں تو اس کا چرچا اور بھی زیادہ تھا۔ جب کسی چیز کا چرچا ہوتا ہے تو اس کے چوری ہونے کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ اسی چکر میں میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہوا یوں کہ میرا نیا گھر بن رہا تھا اور ہم نے نیا پانی والا پمپ لگوا لیا۔ اب ڈر یہ تھا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، اس لیے رات کو زیر تامن گھر میں کسی کا ہونا لازمی تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ میری ڈیوٹی لگا دی گئی رات کو وہاں سونے کی۔ گرمیوں کا موسم تھا، میں نے چار دیواری کے اندر چارپائی رکھی اور سکون سے لیٹ گیا۔ ہمارا نیا گھر باقی گاؤں سے تھوڑا فاصلے پر بن رہا تھا۔ آس پاس کھیت اور فصلیں تھیں۔ گھر کے ساتھ ہی ایک ٹیوب ویل تھا جو اکثر چلتا رہتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں ٹیوب ویل بند تھا۔ مکمل خاموشی تھی اور میں گاؤں سے دور اکیلا سو رہا تھا۔ ٹیوب ویل کے ساتھ ایک پرانا آم کا درخت بھی تھا جس کے بارے میں بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ یہاں آسیب کا بسیرا ہے، اور یہ خیالات میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے۔ خیر، گھر والوں کی نظروں میں بڑا بننے کے چکر میں نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو دوسری طرف کیا اور مجھے نہیں خبر کہ کب مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری کمر تھپکی ہو۔ میں نے گانے بند کیے اور اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے خواب آیا کہ میرے ساتھ ایک کالا سانپ سو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میری خوف سے آنکھ کھل گئی اور میں چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ بتی جلا کر میں نے اپنی چارپائی کے اوپر اور نیچے دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ خوف سے میرا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اتنے میں مجھے آم کے درخت کی طرف سے زوردار شور سنائی دیا، جیسے بہت سے لوگ ہنس اور رو رہے ہوں۔ یہ سن کر میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے وہاں سے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچنے تک میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے پورا ہفتہ بخار رہا اور میں نے آئندہ اکیلا سونے سے توبہ کر لی، لیکن مجھے آج تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس رات میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔